یہ بستی انسانی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ انسان نے کاشتکاری کا آغاز اس بستی کے ارد گرد کے خطوں سے کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بستی کی اور اس خطے کی انسانی تاریخ میں کیا اہمیت ہے۔ یہ ہے شانلی عرفہ۔ یہاں پر لگا عربی میں بورڈ آپ کو حیرت میں مبتلا کر دے گا، اس لیے کہ یہ کبھی شامی شہر تھا۔ اتا ترک نے جب جنگ آزادی لڑی تو اس کے بعد ایک معاہدے کے تحت یہ ترکی کے حصے میں آیا۔ آج بھی یہ شہر عرب، کرد اور ترک روایات کے امتزاج سے زندہ ہے۔ یہ شہر ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے 3 مذاہب میں، خصوصاً یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسی شہر سے تعلق تھا۔ لیکن آج ہم اس شہر کی ایک شام منانے گے۔ ایک قدیم مکان کے اندر بنے ایک روایتی شامی کرد ترک ریسٹورنٹ کی شکل میں۔ یہ شام اس خطے کی مشہور شام ہوتی ہے جسے سیرا گیجیسی کہتے ہیں، یعنی سیرا کی رات۔ یہ رات نوجوان مرد پہلے منایا کرتے تھے ہفتے میں ایک دن، جہاں پر سیاست، تاریخ، مذہب، فلسفہ اور دیگر موضوعات پر گفتگو ہوتی تھی۔ رقص، موسیقی، شراب اور دیگر مشروبات کے ساتھ۔ لیکن اب سیرا گیجیسی میں عورتیں، مرد اور خاندان بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہ اس شہر کی خاص شناخت ہے۔ یہاں پر روایتی ترک، کرد اور عربی میوزک بجایا جاتا ہے۔ ترک بڑے روشن خیال ہیں۔ وہ جیسے لڑنا جانتے ہیں ویسے وہ رقص کرنا بھی جانتے ہیں۔ بہن، بھائی، باپ، بیٹا، مائیں سب مل کر رقص کرتی ہیں، جس کا کچھ ایک جھلک یہاں بھی نظر آتی ہے۔ اور اس خاص ریسٹورانٹ جو کہ ایک خاص قہوہ خانہ اور ریسٹورانٹ ہے، اس کی اندرونی شکل بڑی روایتی ہوتی ہے۔ ایک کنواں اور کنویں کے ارد گرد عرب طرز کی کارپیٹس، قلم جس کو بولتے ہیں ہم، وہ، اور وہاں پر موسیقی بجانے والے اور آنے والے لوگ جو رقص کرتے ہیں میری طرح۔ ریما اور میں اس شام کو منانے وہاں گئے۔ ہم بہت جلدی، یعنی کہ شام ڈھلتے ہی چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ محفل صبح تک چلتی ہے۔ اس محفل میں موسیقی اور سماجی موضوعات خاص طور پر ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن اس محفل کی ایک خصوصیت یہ ہے جس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتی، وہ یہ چیک کوفتہ ہے، جو کچے قیمے کو پیس کر ہاتھ کے ساتھ مسل کر گھنٹہ 2 گھنٹہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر شدید مرچیں، مسالے اور دیگر لوازمات ہوتے ہیں، لیکن یہ قیمہ پکایا نہیں جاتا۔ یہ روایت اس خطے کی روایت ہے۔ یہ خطہ سمیری تہذیب کے علاقے کا آخری سرا ہے، اور چیک کوفتہ ترک سماج میں بورژوا لوگوں کی خوراک ہے، چونکہ یہ بہت مہنگا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو پکائے بغیر ہاتھ کے اس طرح مسلنے سے جیسے آٹا گوندا جاتا ہے 2-2.5 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے۔ یہ چیک کوفتہ عرفہ کی خاص شناخت ہے، اور ایسے روایتی قہوہ خانے جس کو میں نے کہا، یا ریسٹورانٹ جس کو سیرا گیجیسی کہتے ہیں، اس میں یہ لازم پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کوفتے کے ساتھ جو منظر ہوتا ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ جیسے اس کوفتے کی پکائی کے بعد
परात में डालकर रक्स कर रहा है और उस कोफ्ते के अंदर तुर्की का झंडा बना जाए, इसलिए कि तुर्क बहुत कौम परस्त होते हैं। उनकी कौम परस्ती हर चीज में, हर अमल में, हर हरकत में झलकती है। अब ये खुशी से ये चेकोफ्ता दिखा रहा है, ये कैसे जुड़ा हुआ है परात में। ये यहाँ का खास फन है और ये अमल जारी रहता है। चेकोफ्ता मेहमानों या ग्राहकों के सामने बनाया जाता है और उसके बनाने पर एक रक्स होता है। ये शाम उर्फा की खास शाम है। तुर्क समाज एक खुला समाज है, रोशन ख्याल, जिंदा दिल। वो जैसे लड़ना जानते हैं वैसे ही रक्स करना जानते हैं। वहां पर जो रवायात हैं उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे समाज की जागीरदाराना कबायली रवायात जो एक दूसरे को मुस्कुराने से भी एहतियात बरतते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे रेस्टोरेंट में आए सारे ग्राहक जब रक्स करने लगते हैं तो मिलकर रक्स करते हैं। शानली उर्फा इस्लामी तारीख में, मसीहियत में और यहूदियत में बराबर का अहमियत रखता है। कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म नहीं, उस हवाले से एक वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूं कि जहां पर उनको आग में धकेला और फिर वो आग तालाब में बदल गई। ये सारी मजहबी दास्तानें इस शहर से वाबस्ता हैं। यहीं पर मैंने बुतों की वो शक्लें देखी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से मंसूब हैं। बुतों की तराशी का जो फन इस खित्ते के लोगों को आता था वो भी काबिल ज़िक्र है, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी कई और अहम खूबियां हैं कि इंसानी तारीख में काश्तकारी का आगाज यहाँ से हुआ और जैसे ये सीरे गैजेट से जो यहाँ के अरब रवायात जो कि बेडुइन रवायत से जुड़ा है, नबीतियंस कदीम अरब कबाइल की रवायत है कि रात को महफिल लगाकर एक सुबह तक गपशप का एहतमाम करना, जिसमें चेकोफ्ता और अरब काफी, जिसको हम तुर्क कहवा कहते हैं या काफी, ये दरअसल यमन का तोहफा है काफी और अरबों की खास रवायत है। अरबों से तुर्क और तुर्कों से यूरोप तक पहुंची ये कॉफी। सीरे गैजेसी और शानली उर्फा में घूमते हुए मुझे ऐसे लगा कि मैं 1,500-2,000 साल पुराना जमाना भी देख रहा हूं। यहाँ की मौसीकी, यहाँ के खाने, यहाँ की कॉफी, यहाँ की रवायात बड़ी मुनफरिद हैं। तहजीबों के आसार सिर्फ खंडरों से नहीं, उनके खाने और तहजीबों के खानों की लज्जत से, दस्तरखानों से, मौसीकी और रक्स से भी देखने और महसूस होने को मिलते हैं। शानली उर्फा एक संगम है तुर्क, अरब और कुर्द तहजीब का, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन रवायात में कदीम नबीतियंस यानी कदीम अरब कबाइल की रवायात भी देखने को मिलती हैं। कुर्दों की रवायात भी, तुर्कों का कल्चर भी, तुर्कों के गीत,
کردوں کے گیت اور عرب موسیقی کے اثرات اس ساری موسیقی میں جو ترک اور کرد بجاتے ہیں، اور اس گلوکار نے جو اس شیر گجسی کا مین گلوکار تھا، اس نے میرے کہنے پہ ایک مشہور ترک گلوکار ابراہیم تیتلسی کا گانا گایا، ماوی ماوی مس ماوی۔ شانلی ارفا ایک منفرد شہر ہے، تہذیبوں کا سنگم، اور میرے لیے تو اس لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے کہ قدیم ترین انسانی تہذیبوں کا سنگم اور آغاز یہیں سے ہو۔